اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا عثمان بن مظعون. نام نوٹ کر لیجئے، عثمان بن مظعون. یہ وہ عثمان نہیں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، وہ دوسرے ہیں. وہ عثمان بن عفان تھے جو اللہ کے نبی کے داماد تھے. ان کا نام تھا عثمان بن عفان. اور میں جن کا واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں ان کا نام تھا عثمان بن مظعون. ان کے والد کا نام مظعون تھا. ان کو کسی نے بتا دیا کہ صاحب شادی کرو گے، بیوی آئے گی، بچے پیدا ہوں گے، پھر تم اللہ کی عبادت نہیں کر پاؤ. انہوں نے ارادہ کر لیا میں شادی ہی نہیں کروں. بلکہ انہوں نے تو یہاں تک ارادہ کر لیا کہ اپنی مردانگی کو ختم کر دوں گا. اس زمانے میں کوئی میڈیکل سائنس کی ترقی کا دور تو نہیں تھا آج کے دور کی طرح. تو اس زمانے میں بعض لوگ کیا کرتے تھے کہ مرد کی مردانگی کو ختم کرنے کے، جس طریقے سے ہم جانوروں میں دیکھتے ہیں کہ جانوروں کو خصی کر دیا جاتا ہے تاکہ جانور اس لائق نہ رہے کہ اس کی نسل آگے بڑھے، تو بعض مرد حضرات کیا کرتے تھے اپنی نسل یا یہ کہہ لیجئے کہ اپنی مردانگی کو ختم کرنے کے لیے وہی طریقہ اپناتے تھے جو جانوروں میں اپنایا جاتا ہے. عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو خصی کرنے کا ارادہ کر لیا، نامرد بنانے کا ارادہ کر لیا. اللہ کے پیارے نبی کو پتا چلا، آپ نے بلایا، آپ نے کہا اے عثمان یہ تو کیا کرنے کی بات کر رہا ہے؟ کیا تو رہبانیت اختیار کرنے کی بات کر رہا ہے؟ یہ تو رہبانیت کا طریقہ ہے، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا جائے، گھر والوں کو چھوڑ دیا جائے، جنگلوں میں چلا جائے انسان، پہاڑوں میں چلا جائے. اے عثمان یہ میرا طریقہ نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے. امرت ان اقوم و انام و اصوم و افطر و ان انکح و اطلق. اے عثمان سنو، میں راتوں میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور رات میں آرام بھی کرتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور میں کبھی کبھی ناگا بھی کرتا ہوں. میں کنٹینیو نفل روزہ نہیں رکھتا، میں لگاتار نفل روزہ نہیں رکھتا، اور میں نے شادی بھی کی ہے، میری بیویاں بھی ہیں. اے عثمان اور یہی میرا طریقہ ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرا طریقہ چھوڑے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا کہ آپ شادی نہ کریں، آپ کنوارے رہیں، لڑکی کنواری رہے بغیر کسی مجبوری کے. کوئی لڑکا یا لڑکی کنوارا یا کنواری رہے اور شادی نہ کرے اور بیوی بچوں کی ذمہ داری نہ اٹھائے، اسلام اس سے منع کرتا ہے. میرے ساتھ جب تک آپ شادی نہیں کریں گے، جب تک آپ ذمہ داری نہیں اٹھائیں گے، آپ کو وہ اس تکلیف کا احساس کیسے ہوگا جو پریوار کو چلانے میں ہوتی ہے. یاد رکھو، جن کے پاس اپنا پریوار نہیں ہے، جن کے پاس اپنی بیوی بچے نہیں ہیں، وہ بیوی بچوں والوں کا دکھ اور درد نہیں سمجھ سکتے. ایسے لوگ جو اپنا گھر نہیں چلا سکتے، وہ کوئی حکومت اور کوئی نظام کیا چلائیں گے؟ میرے عزیزوں، اسلام یہ کہتا ہے کہ بال بچے دار بننا یہ نبیوں کا طریقہ ہے. جتنے نبی دنیا میں آئے سب بال بچے دار تھے، سب بیوی والے تھے، سب بچے والے تھے. اللہ کے نبی کے 3 صحابی نبی کی بیویوں کے پاس آتے ہیں، سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی عبادت کتنی کرتے تھے؟ نبی کی بیویوں نے بتایا ان کو نبی کی عبادت کم محسوس ہوئی. ان تینوں میں سے ایک نے کہا میں آج کے بعد کنٹینیو روزہ رکھوں گا، لگاتار نفل روزہ رکھوں گا. دوسرے نے کہا میں رات بھر نماز پڑھوں گا، رات میں کبھی سوؤں گا نہیں. تیسرے نے کہا میں شادی ہی نہیں کروں گا. 3 صحابہ، تینوں نے اپنے اپنے حساب سے نیکی کا ارادہ کر لیا. ایک نے کہا میں رات بھر آرام نہیں کروں گا، رات بھر عبادت کروں گا. ایک نے کہا میں کنٹینیو روزہ رکھوں گا. ایک نے کہا میں شادی ہی نہیں کروں گا. اب ذرا دماغ سے بتاؤ، تینوں لوگوں نے اپنے حساب سے کچھ غلط تو نہیں سوچا، اچھا سوچا. ایک کہہ رہا ہے میں رات بھر نماز پڑھوں گا، نماز کوئی خراب کام تو نہیں ہے.
ایک نے کہا میں کنٹینیو روزہ رکھوں گا، یہ بھی کوئی خراب کام نہیں ہے۔ ایک نے کہا میں شادی ہی نہیں کروں گا، بیوی بچوں کے چکر میں نہیں پڑوں گا۔ تینوں نے اپنے حساب سے اچھا سوچا۔ اللہ کے پیارے نبی کو پتا چلا، آپ نے تینوں کو طلب کیا، بلایا۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ لوگوں نے ایسا ایسا کہا ہے۔ ہاں اللہ کے نبی، ہم نے ایسا ایسا کہا ہے۔ آپ نے فرمایا اما انی اخشاکم للہ واتقاکم لہو، او لوگو کان کھول کر کے سن لو، میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ سے خوف کھانے والا ہوں، لیکن میں رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور میں رات میں آرام بھی کرتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور میں گیپ بھی دیتا ہوں، میں کنٹینیو روزہ نہیں رکھتا ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میری بیویاں بھی ہیں، اور یہی میرا طریقہ ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے سے ہٹ جائے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ انسان نکاح کرے، شادی کرے، اور اسی لیے لڑکے لڑکیاں جب جوان ہو جائیں، جب لڑکا جوان ہو جائے، شادی کے قابل ہو جائے، تو بلا وجہ کی مجبوریاں دکھا کر کے اس کی شادی میں دیر نہ کرو۔ لڑکی جوان ہو گئی، شادی کے قابل ہو گئی، اس کی شادی میں تاخیر نہ کرو، دیر نہ کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں جب تم جوانی کے قابل ہو جاؤ، جب تم شادی کے قابل ہو جاؤ، شادی کی ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہو جاؤ، تو تم جلدی سے شادی کر لو۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، نکاح کر لینے سے، شادی کر لینے سے تمہاری شرمگاہ کی حفاظت ہوگی اور تمہاری آنکھیں جھک جائیں گی، آنکھیں جھک جائیں گی۔ ابھی کٹیہار سائیڈ میں ایک پروگرام تھا میرا، وہاں کے لوگوں نے بتایا مجھ کو، مولانا صاحب ذرا آپ اس پر بولیے گا، ہمارے یہاں ڈی جے بجتا ہے نکاح میں، شادی میں، مسلمان کی شادی، اہل حدیث کی شادی، اور اس کی شادی میں کیا بج رہا ہے صاحب؟ ڈی جے بج رہا ہے۔ آج بنارس میں بہت سارے مسلمانوں کی جو تنظیمیں ہیں، سارے مسلک کے لوگ اس میں شامل ہیں، سب لوگوں نے مل کر کے طے کیا ہے۔ ابھی میں بنارس سے آیا ہوں، ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے، وہاں طے یہ ہوا کہ اب بنارس میں جو بھی شادیاں ہوں گی، وہاں بنارس میں انصاری برادری کے لوگ زیادہ ہیں، تو انصاری برادری کی جو تنظیم ہے، جو سماج ہے، ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ اب ہماری شادی میں جہیز نہیں لیا جائے گا، بارات نہیں جائے گی، کھانا ایک ٹائپ کا بنے، کیونکہ لوگ 10 طریقے کا کھانا بنوا رہے ہیں، ایک شادی پر 50 لاکھ روپے خرچ کر رہے ہیں، جبکہ امت کو بہت ساری جگہوں پر پیسے کی ضرورت پڑتی ہے اور لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے، اپنے دکھاوے کے لیے 50 لاکھ روپیہ خرچ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بڑی اچھی پہل بنارس سے شروع ہوئی ہے، اور میں چاہتا ہوں یہ پہل صرف بنارس تک محدود نہ رہے، یہ آپ کے ارریہ اور آپ کے سیمانچل میں بھی اس پر عمل ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج شادی بیاہ کی ان رسموں نے ہمارا بیڑا غرق کر کے رکھا ہے۔ آج حالات یہ ہیں، نوجوان نسل آج بدکاری کے راستے پر جا رہی ہے، زناکاری کے راستے پر جا رہی ہے۔ آپ کے نوجوان لڑکے اور آپ کی نوجوان لڑکیاں آج انٹرنیٹ اور موبائل ان کو بے حیا بنا رہا ہے۔ اگر اس بے حیائی سے ان کو بچانا ہے میرے ساتھیوں، آپ کو نکاح کو آسان کرنا پڑے گا۔ میرے نبی کی تعلیم یہ ہے کہ نکاح کیا جائے اور ٹائم پر کیا جائے۔ اگر آپ کی لڑکی کے لیے اچھا رشتہ مل رہا ہے، اگر آپ کے لڑکے کے لیے دیندار لڑکی مل رہی ہے، آپ اور شرطیں مت لگائیے کہ ہمیں شاندار گھر چاہیے، ہمیں بہت خوبصورت لڑکی چاہیے، یا ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے۔ آپ شرائط کم کیجئے، دیندار اور اچھا رشتہ ملے لبیک کہیے اور رشتے کو قبول کیجئے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہاری لڑکیوں کے لیے ایسا رشتہ ملے، لڑکا دیندار ہے، لڑکا بااخلاق ہے، لڑکا اچھے کیریکٹر اور کردار کا مالک ہے، فزوجوہ، تو تم اپنی لڑکی کی شادی اس سے کر دو۔ الا تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے،
تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، تو زمین کے اندر فتنہ اور بہت بڑا فساد پھیلے گا۔ اگر آپ نے دیندار رشتوں کو ٹھکرا دیا، میرے پیارے ساتھیوں، حالات یہ ہوں گے، آپ کی لڑکیاں کورٹ میرج کریں گی، آپ کے لڑکے کورٹ میرج کریں گے، اور آج وہ حالات آ رہے ہیں۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، دینداری کا ماحول پیدا کرو اور دینداری کو ترجیح دو۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِی، تو نبی کی اتباع کرو۔ اچھا ایک بات بتائیے، دنیا میں ہمیں جس سے محبت ہوتی ہے ہم اس کی پسند اور ناپسند کا خیال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بالکل کرتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنی ماں سے محبت ہے اور ماں کو کوئی چیز پسند نہیں ہے تو آپ اس چیز کو اوائڈ کریں گے۔ بہت سارے شوہروں کو دیکھا گیا، ان کو خوشبو بہت پسند ہے، عطر بہت پسند ہے، پرفیوم بہت پسند ہے، شادی ہوئی، اب ان کی بیوی کو پسند نہیں ہے پرفیوم، اب بیوی کو الرجی ہو رہی ہے، جب اس کو پرفیوم کی خوشبو سونگھ رہی ہے، وہ اس کو سر میں درد ہو رہا ہے، تو بیوی کی وجہ سے وہ انسان پرفیوم لگانا چھوڑ دیتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب ہمیں کوئی چیز کھانے میں بہت پسند ہے، ہمارے ماں باپ کو پسند نہیں ہے، تو ہم گھر کے باہر کھا لیتے ہیں، لیکن گھر کے اندر ہم سوچتے ہیں کہ نہیں چلو بھائی ہماری ماں کو پسند نہیں ہے، ہمارے باپ کو پسند نہیں ہے، چلو چھوڑ دو، ہم اس کو نہیں کھائیں۔ یہ نیچرل بات ہے کہ ہم جن لوگوں سے محبت کرتے ہیں ان کی پسند کیا ہے، ان کی ناپسند کیا ہے، ان کو کون سی چیزیں اچھی لگتی ہیں اور کون سی چیزیں بری لگتی ہیں، ہم اس کا خیال کرتے ہیں، ہم اس کو نبھاتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھی، سوال یہ ہے، ہم اور آپ مسلمان ہیں اور ہم اور آپ اپنے نبی سے بے حد محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم، نبی ایمان والوں کی جان سے زیادہ ان کو محبوب ہے، اور نبی کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ نبی کی جتنی بیویاں ہیں وہ ایمان والوں کی مائیں ہیں، اور نبی تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہونے چاہیے، نبی سے اپنی جان سے بڑھ کے تمہیں پیار کر۔ جس نبی کو ہم اپنی جان سے بڑھ کے پیار کرتے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ اپنے نبی سے پیار نہ کرے۔ سب سے بڑھ کے جب تک آپ نبی سے پیار نہ کریں، ہم اور آپ میرے پیارے ساتھیوں مومن نہیں ہو سکتے، ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تھوڑا سا ماحول کو پرسکون بنائیے، یہ ہنگامے والا ماحول تقریر کا نہیں ہوتا ہے، ادھر سے آواز آ رہی، ادھر سے آواز آ رہی، ایک جگہ بیٹھ جاؤ بھائی، سکون سے بیٹھو۔ تقریر کے لیے سکون کا ماحول بہت ضروری ہے، اگر آپ ہنگامہ کریں گے، آوازیں آئیں گی تو مقرر ڈسٹرب ہوگا، پھر میں زیادہ دیر نہیں بول پاؤں گا آپ کے ساتھ۔ تو جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے میرے پیارے ساتھی، ہم اس کی پسند اور ناپسند کا خیال کرتے ہیں۔ آج ہم اپنی تقریر میں کچھ ایسی چیزیں آپ کے سامنے بیان کریں گے جو اللہ کے نبی کو بہت پسند تھیں، اور کچھ ایسی چیزیں بیان کریں گے جو اللہ کے نبی کو ناپسند تھیں۔ مقصد کیا ہے؟ جو چیزیں نبی کو پسند تھی ان کو ہم اپنا لیں، اور جو چیزیں نبی کو ناپسند تھی ان سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق دے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں، نبی کو سب سے زیادہ کون سی چیز پسند تھی؟ چلو بھائی کھورا گاچھی والوں بتاؤ، نبی کو سب سے زیادہ کون سی چیز پسند تھی؟ کوئی بتائے، آگے بتائے، یہ یوٹیوبر لوگ بتائیں بھائی۔ نہیں نہیں، بولیں نہیں، کوئی بھی چیز میں بتائیں، سب سے زیادہ نبی کو سب سے زیادہ کون سی چیز پسند تھی؟
سالن میں کدو. سب کھانے ہی پینے کی بات ہو رہی ہے. سیمانچل والوں کو کھانے پینے کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. نبی کو سب سے زیادہ ایمان پسند تھا. ایمان سے بڑھ کے کوئی چیز آپ کو محبوب نہیں تھی. غزوہ احد کے میدان میں اللہ کے نبی کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا. اے اللہ تو ایمان کی محبت ہمارے دل میں اتار دے اور ایمان کو مزین کر دے، ایمان کو سجا دے، ایمان کو خوب سندر بنا دے. اچھا، ایمان کو سندر بنانے کی دعا کیوں کی اللہ کے نبی نے؟ جب آپ کے دل میں ایمان کی محبت آ جائے گی، جب آپ کی نظر میں ایمان بہت سندر ہو جائے گا تو اس ایمان کے لیے آپ اپنی گردن تک کٹا دیں گے. ایمان اگر دنیا کی سب سے قیمتی دولت آپ کی نظر میں ہو جائے گی، میری پیاری ماں بہنوں، اس ایمان کو پانے کے لیے ایک مسلمان عورت اپنا سب کچھ برباد کر دے گی مگر ایمان کو جانے نہیں دے گی. آج کیا ہو رہا ہے؟ آج کتنی مسلمان لڑکیاں کسی غیر مسلم سے پیار اور محبت کے جال میں پھنستی ہیں، اور اس میں ایسی لڑکیاں جو نماز پڑھنے والی، قرآن پڑھنے والی، علماء کا بیان سننے والی اور تقریر سننے والی. ابھی رانچی کی ایک لڑکی جس کا نام نصرت جہاں تھا، اور وہ لڑکی دیندار گھر سے تعلق رکھتی تھی، نماز پڑھتی تھی، قرآن پڑھتی تھی، علماء کے بیانات سنتی تھی. نصرت جہاں نام کی وہ لڑکی نشا سنگھ بن جاتی ہے اور اسلام چھوڑ کر کے غیر مسلم ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس لڑکی نے کبھی جانا ہی نہیں ایمان کا مل کیا ہے، ایمان کی قیمت کیا ہے، ایمان کی ویلیو کیا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، یہ ایمان اتنی قیمتی دولت ہے، اتنی قیمتی دولت ہے کہ قرآن کہتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا. جو لوگ دنیا سے بغیر ایمان کے جائیں گے، اگر وہ زمین بھر کے سونا بھی اللہ کی بارگاہ میں لے کے آ جائیں، اے اللہ تو زمین بھر کے سونا لے لے اور ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لے، ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لے. قرآن کہتا ہے فلن یقبل، ان کا زمین بھر کے سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا. وہ زمین بھر کے سونا دے کر کے بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ پائیں گے. ایمان اتنی قیمتی دولت ہے میرے پیارے ساتھی. اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اے مسلمانوں، تمہیں موت نہ آئے مگر ایمان کی حالت میں. تم مرنا تو ایمان کی حالت میں مرنا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، اللہ کے سوا کسی اور کے آگے سر نہ جھکانا. وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اگر تمہیں قتل کر دیا جائے، تمہیں جلا دیا جائے، جان دے دینا مگر ایمان سے سمجھوتا مت کرنا. یہ ہے ایمان کی اہمیت میرے ساتھ. نبی کو سب سے زیادہ ایمان پسند تھا. نبی کے دل کی ایک ہی تمنا تھی. نبی نے اپنے لیے کچھ نہیں بنایا. ساری زندگی نبی نے بڑے چھوٹے چھوٹے کمروں میں زندگی گزار دی میرے ساتھی. کبھی کھانا ملا نہیں ملا، کبھی 2 مہینے تک نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلا. کھجور کھا کر اور پانی پی کر نبی کے گھر والوں نے گزارا کر لیا. نبی کی زندگی میں زیادہ دولت نہیں آئی، نبی کی زندگی میں دنیا کا عیش و آرام نہیں آیا، لیکن نبی کی تمنا کیا تھی؟ ہماری اور آپ کی کیا تمنا ہوتی ہے؟ ہمارے پاس اچھا سا مکان ہو، ہماری بیوی بچے آرام سے رہیں، سکون سے رہیں، ہمارے گھر میں دولت کی ریل پیل ہو، کوئی کمی نہ ہو. ہماری تمنا تو یہ ہوتی ہے. مگر نبی کی تمنا کیا تھی؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی، اگر آپ
اگر لوگ اگر ایمان نہیں لائے تو آپ کو اتنی چنتا ہے، اتنی ٹینشن ہے، اتنی فکر ہے کہ اے نبی کہیں آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر دیں، کہیں آپ اپنے آپ کو ختم نہ کر دیں، آپ کو لوگوں کے ایمان لانے کی اتنی چنتا ہے۔ اللہ کے رسول رات کے سناٹے میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو عمر ابن ہشام اور عمر ابن خطاب میں جو تجھ کو زیادہ پسند ہے اللہ تو اس کو ایمان کی دولت دے دے۔ اللہ کو عمر ابن خطاب پسند تھے، اللہ نے حضرت عمر کو اسلام کی توفیق بخشی، اور عمر ابن ہشام جو ابو جہل تھا اس کو کبھی ایمان کی دولت نہیں ملی۔ میرے بھائیوں، اگر اللہ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا ہے، ایمان والا بنایا ہے، معاف کیجئے گا اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ چاہتا اسی بھارت میں 1 ارب لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کے در پہ سر جھکاتے ہیں۔ اللہ ہمیں چاہتا ہمیں بھی ویسا بنا دیتا، ہم بھی گائے کو دیکھ کے ہاتھ جوڑ رہے ہوتے، سانپ کو دیکھ کے ہاتھ جوڑ رہے ہوتے، شرمگاہ کی عبادت کر رہے ہوتے، ہم کسی ندی کی عبادت کر رہے ہوتے۔ اگر اللہ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا ہے، ایمان والا بنایا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے میرے پیارے ساتھیوں، اس نعمت کی قدر کرو۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو شاید ہم ہدایت نہ پاتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یقیناً ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا انعام کیا ہم پر کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ اللہ کے نبی کو ایمان سے بڑھ کے کوئی چیز پسند نہیں تھی، اس لیے اس ایمان پر قائم رہو، مرتے دم تک توحید پر قائم رہو، مرتے دم تک کوئی ایسا کام مت کرو میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری ماں اور بہنوں جو ایمان کو برباد کر دیتا ہو، جو ایمان کو ختم کر دیتا ہو۔ جانو، میں اسی لیے بار بار سیمانچل کے علاقے میں کہتا ہوں، ابھی ایک بہت بڑی 3 منزلہ کی مسجد تھی، کٹیہار میں جمعہ پڑھایا تھا میں نے، 3 منزلہ مسجد تھی، میں نے وہاں جمعہ کے خطبے میں کہا تھا اتنی بڑی مسجد آپ نے بنائی ہے، آپ عورتوں کا انتظام کیوں نہیں کرتے؟ گاؤں والوں نے کہا مولانا ہمارے پورے گاؤں میں یہی ایک مسجد ہے، اور آلریڈی 3 منزل کی وہ مسجد بن چکی ہے اور مردوں سے فل ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب عورتوں کی گنجائش نہیں ہے۔ میں نے کہا قیامت کے دن یہ عورتیں آپ کا گریبان پکڑیں گی۔ سال میں ایک بار آپ نے پروگرام کرا کے کسی عالم کو بلا لیا، معاف کیجئے دین کی ساری جانکاری سال میں ایک تقریر سننے سے نہیں ہوگی۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کے علاقے کے یہ جلسے اور پروگرام، یہ تقریر کم اور تفریح اس میں زیادہ ہوتی ہے۔ ایک ایک گاؤں میں کتنے جانور کٹتے ہیں اور کتنی دعوتیں ہوتی ہیں اور کتنے لاکھ روپے کا خرچ۔ مجھے یہاں تک لوگوں نے بتایا کہ اگر آپ کے گاؤں میں جلسہ ہے اور آپ کی لڑکی کی نئی شادی ہوئی ہے تو داماد جو آئے گا، داماد کا، بیٹی کا، ناتی کا، نتنی کا، نواسے نواسی سب کا نیا کپڑا بنا کے بھی دینا پڑتا ہے۔ یعنی جلسے پر جو ہونے والا خرچ ہے اس سے کئی گنا زیادہ خرچ گاؤں میں ہونے والی دعوتوں اور پھر اس جلسے کے نام پر جو تحفے تحائف دیے جاتے ہیں اس پر ہو جاتا ہے۔ تو معاف کیجئے میرے ساتھیوں، آپ نے تو جلسوں کو ایک میلہ بنا دیا، ایک تہوار بنا دیا۔ تبلیغ اور دعوت کی اگر آپ بات کریں اس کا بہت بڑا پلیٹ فارم جمعہ کا خطبہ ہے۔ ہر گاؤں میں جامع مسجد میں عورتوں کا انتظام ہونا چاہیے اور آپ کے گھر کی عورتوں کو جانا چاہیے جمعہ کے خطبے میں۔ اور مجھے یقین ہے اگر جمعہ کا خطبہ ڈھنگ سے دیا جائے، اچھا عالم اور اچھا خطیب آ کر کے جمعہ کا خطبہ دے، سال میں 52 جمعہ کا خطبہ آپ کے گھر کی عورتیں سنیں گی انشاءاللہ۔ جس گھر کی لڑکی سال میں 52 بار مسجد میں جائے گی جمعہ کے دن اور جمعہ کا خطبہ سنے گی، وہ لڑکی کبھی نصرت جہاں سے نشا سنگھ نہیں بنے گی انشاءاللہ، وہ لڑکی کبھی مرتد نہیں ہوگی، وہ لڑکی کبھی ایمان کا راستہ نہیں چھوڑے گی۔ آپ نے پیاسوں کو پانی پلایا نہیں، آپ نے بھوکوں کو کھانا کھلایا نہیں، آپ نے ان عورتوں تک دین پہنچایا نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر آج یہ عورتیں بھٹک رہی ہیں، آج حالات اس قدر نازک ہے۔ بنارس میں ایک صاحب کے بارے میں مجھے کسی نے بتایا، نئی شادی ہوئی ہے، جاڑے کا موسم ہے، سردی کا موسم ہے، نئی شادی ہوئی ہے، میاں بیوی دونوں ناپاکی کی حالت میں 24 گھنٹے رہ جاتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ ارے بھائی تم نماز کیوں نہیں پڑھتی ہو؟ عورت سے پوچھا، لڑکی سے پوچھا تم نماز کیوں نہیں پڑھتی ہو؟ تو لڑکی نے کہا کہ میں تو ناپاک ہوں، میں نماز کیسے پڑھوں؟ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ ارے تم غسل کر کے نماز کیوں نہیں پڑھتی ہو؟ کہا کہ بہت سردی ہے،
سردی کی وجہ سے وہ غسل نہیں کر رہی ہے عورت جس کی نئی نئی شادی ہوئی ہے اور اس کا شوہر بھی نہیں کر رہا، اور 24 گھنٹے وہ لڑکا لڑکی میاں بیوی ناپاکی کی حالت میں رہتے ہیں. یعنی جس حالت میں انسان قرآن کو چھو نہیں سکتا، جس حالت میں انسان مسجد میں نہیں جا سکتا، جس حالت میں انسان نماز نہیں پڑھ سکتا. اب سوچو جب 24 گھنٹے میاں بیوی اس حالت میں رہیں گے، اس گھر میں برکت آئے گی یا نحوست آئے گی؟ بتاؤ میرے پیارے ساتھیوں. جس گھر میں یہ حالات ہوں گے پھر اس گھر میں برکت تو ظاہر سی بات نہیں آئے گی. پھر اس لڑکی کو یا اس لڑکے کو کبھی جنات پریشان کریں گے، کبھی شیطان پریشان کریں گے، کبھی کوئی جادو کرے گا. یہ جتنے جادو جنات اور شیطان کے معاملات ہوتے ہیں، یاد رکھو کہ کہیں نہ کہیں یا تو ہماری گندگی کی وجہ سے ہوتے ہیں یا ہمارے گھر میں کوئی شریعت کے خلاف حرام کام ہوتا ہے اس وجہ سے ہوتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، ایمان کے بارے میں جانکاری حاصل کرو. ایمان کیا ہے؟ ہم سے قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم کیا کھاتے تھے، کیا پہنتے تھے، تمہارا مکان کیسا تھا، تمہارے بچے کتنے تھے. قبر میں ہم سے 3 سوال پوچھا جائے گا. من ربو کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا. تیرا رب کون ہے، تیرے نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے. اور ان 3 سوالوں کا جواب آپ کو کہاں ملے گا؟ قرآن اور حدیث کے اندر ملے گا. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، جو میرے نبی کو سب سے زیادہ جو چیز پسند تھی وہ ایمان تھی. ایمان کو آپ قائم رکھیں، ایمان کو کا علم حاصل کریں، اور اپنے غیر مسلم بھائیوں کو بھی آپ ایمان کی دعوت دیں، اسلام کی دعوت دیں. اور آگے بڑھیے. نبی کو ایک چیز اور بہت زیادہ پسند تھی. ایمان کے بعد دوسرے نمبر پر نبی کو اگر کوئی چیز سب سے زیادہ پسند تھی تو نماز پسند تھی. اتنی پسند تھی نماز، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں حبب الی من دنیاکم النساء والطیب. مجھے دنیا میں 3 چیزوں سے بہت محبت ہے. نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے عورت کی محبت میرے دل میں ڈالی ہے. عورت کی محبت میرے دل میں ڈالی ہے. وہ عورت جو نبی کے دور میں مظلوم تھی، پیدا ہوتی تھی زمین میں ایک زندہ گاڑ دی جاتی تھی. وہ عورت جو بھارت کی سرزمین پر اپنے پتی کے مرنے کے بعد پتی کے ساتھ زندہ جلا دی جاتی تھی. وہ عورت جو اپنے شوہر کے مرنے کے بعد، اپنے پتی کے مرنے کے بعد اس کا سوتیلا بیٹا اس سے شادی کر لیتا تھا. وہ عورت جو اپنے باپ کی پراپرٹی میں وارث نہیں ہوتی تھی. وہ عورت جو غلاموں کی طرح، جانوروں کی طرح مارکیٹ میں بکتی تھی. اس عورت کو محمد رسول اللہ نے اس عورت کا صحیح مقام دیا. اور وہ لوگ جو عورت کے قاتل تھے، جو بیٹی کے قاتل تھے، جو بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے، میرے نبی نے ان کو پیغام دیا کہ اے بیٹیوں کے قاتلوں سنو، اے بیٹی کو زمین میں گاڑنے والوں سنو. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. جس لڑکی کو زندہ زمین میں گاڑا گیا ہے، کل قیامت کے دن اس لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کہ اے بچی تیرے ماں باپ نے کس اپرادھ کی تجھ کو سزا دی ہے، کس جرم میں تجھ کو مارا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، آپ کا یہ پروگرام جو گزشتہ رات میں تھا، اس میں میں رات میں نہیں آ پایا. کیوں نہیں آ پایا؟ اس کی وجہ کئی ایک وجہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے
کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی پریشانی آ جائے، تو انسان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اگر ایسا میں کرتا تو ایسا ہوتا، اگر نہیں کہنا چاہیے۔ اگر کہنے سے شیطان کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ میں جس ڈرائیور کے ساتھ پٹنہ سے آپ کے ارریہ میں، کشن گنج میں، پورنیہ میں کئی پروگراموں میں آیا ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ پٹنہ سے ارریہ تقریباً 400-450 کلومیٹر کا سفر ہے، اور ہمارا ڈرائیور جو ہے وہ بہت اچھی گاڑی وہ چلاتے ہیں، بہت ماہر ہیں، اور 5 گھنٹے میں ہم لوگ آرام سے 5-5.5 گھنٹے میں اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا۔ لیکن کل جب ہم لوگ پٹنہ سے چلے تو ایک تو پٹنہ سے نکلنے میں دیر ہو گئی، بنارس سے آپ لوگ جان رہے ہوں گے آج کل مہا کمبھ چل رہا ہے پریاگ راج میں، اس کی وجہ سے بنارس پورا بالکل جام بنا ہوا ہے۔ بنارس میں جیسے تیسے بھاگم بھاگ میں نے ٹرین پکڑی، اسٹیشن کیسے کیسے میں پہنچا میں جانتا ہوں، کیونکہ بنارس میں بھی چلنے لائق نہیں ہے۔ پھر وہ ٹرین لیٹ پہنچی پٹنہ، جس ٹرین کو 6:30 بجے پہنچنا چاہیے 7:30 بجے پٹنہ پہنچی۔ اب آپ سوچئے کہ پٹنہ میں کل رات میں 7:30 بجے ہوں، اور پٹنہ سے آپ کے بیچ میں آنا ہے 400-450 کلومیٹر کا سفر طے کر کے۔ پھر راستے میں برابر جام مل رہا ہے، کہیں بسوں کی وجہ سے جام ہے، کہیں کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کہیں کوئی معاملہ ہو گیا۔ رات میں 12 بجے ہم لوگ دربھنگہ پہنچے۔ تب بھی مجھے امید تھی چلو دربھنگہ سے گاڑی کھینچیں گے تو 2:30 بجے تک پہنچ جائیں گے، 2 بجے تک پہنچ جائیں گے۔ لیکن پھر وہاں سے کوہرا شبنم اس قدر مل رہی تھی کہ گاڑی رفتار ہی نہیں پکڑ پا رہی تھی۔ حالات یہ ہو گئے کہ ہمارے ڈرائیور صاحب بیچارے ہمت ہار گئے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا شیخی بولتے ہیں، انہوں نے کہا کہ 10 میٹر آگے کبھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ جو بھی گاڑیاں تھیں وہ ہمیں فالو کر رہی تھی۔ بہت مجبور ہو کر کے ہم لوگ جو ہے سمراہی کے آگے ایک جگہ ہم لوگ پیٹرول پمپ کے پاس گاڑی لگا کر کے پھر یہ ہوا کہ اب پروگرام میں پہنچنا تقریباً ناممکن ہے۔ پوری رات میں جاگا بغیر کچھ کھائے پیے۔ جلسے کے منتظمین برابر فون کر رہے تھے، مولانا کب آ رہے ہیں، یہاں پبلک انتظار کر رہی ہے، لوگ کھڑے ہیں، لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ بھئی میرے اختیار میں کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس موسم میں جب کوئی چیز نظر نہ آ رہی ہو تو انسان کیسے آ سکتا ہے؟ میں تو بالکل مایوس ہو گیا کہ چلو بھئی اب پروگرام میں نہیں پہنچ سکتا، مگر ہمارے مولانا عارف صاحب یہ بیچارے ہمت یہ نہیں ہاری، انہوں نے کہا نہیں ہم لوگ آ رہے ہیں، جہاں پر آپ ہیں ہم لوگ وہیں آ رہے ہیں، آپ کو ہم لوگ لے کر کے آئے۔ صبح یہ پہنچے وہاں، اور اس کے بعد ڈرائیور بھی ہمارے اٹھے اور بڑی ہمت کر کے ہم لوگ وہاں سے نکلے، اور ابھی آپ کے بیچ میں تقریباً 8-8:30 بجے ہم لوگ پہنچے ہیں۔ یہاں آنے کے بعد جلسے کے منتظمین نے کہا کہ عوام نے بڑی گالیاں ہم کو دی ہیں، بہت برا بھلا کہا ہے۔ اگر واقعی میں اگر عوام کو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ مقرر کے ساتھ اتنے مسئلے اور پریشانیاں ہو سکتی ہیں، اور اس کے بعد بھی جو ہے عوام جلسے والوں کو اور منتظمین کو برا بھلا کہے، گالی دے، تو میرے بھائیوں یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ کسی کے ساتھ کبھی بھی کوئی پریشانی آ سکتی ہے، ہمیں اور آپ کو ایک دوسرے کی پریشانیوں کو سمجھنا چاہیے۔ بہرحال صبح کا ٹائم ہے اور رات میں آپ لوگوں میں سے زیادہ تر لوگ جگے ہوئے ہیں، پھر بھی پنڈال الحمدللہ بھر گیا ہے۔ ہماری مائیں بہنیں بھی بہت اچھی تعداد میں آ گئی ہیں، یعنی ایک موڈ بن گیا ہے آپ لوگوں کا سنانے کا۔ اب دعا ہم کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم یہاں سے کوئی پیغام لے کر کے جائیں۔ یہ لڑکیوں کا ادارہ ہے جس کے طرف سے یہ پروگرام ہو رہا ہے، اور قوم کی بچیاں یہاں پڑھتی ہیں، بہت بڑا کام ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ اس ادارے کو بھی دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے،
اور یہاں پڑھنے والی بچیوں کو اللہ تعالیٰ عالمہ اور دین کی خادمہ بنائے اور دین پر عمل کرنے والی بنائے، آمین۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نسخہ بتایا ہے، فارمولہ بتایا ہے، طریقہ بتایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیسے کیا جائے، ہم کون سا ایسا کام کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اللہ ہم سے محبت کرنے لگے، اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت میں بتایا ہے۔ کہ قرآن کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے، آیت نمبر 31 ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اے نبی آپ فرما دیجئے، کہہ دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تمہیں اس بات کا دعویٰ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے پیار کرتے ہو، اللہ کو چاہتے ہو، فَاتَّبِعُونِی تو تم اپنے نبی کی اتباع کرو، اپنے نبی کو فالو کرو، اپنے نبی کے طریقے پر چلو، اپنے نبی کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنا لو۔ فَاتَّبِعُونِی اپنے نبی کی پیروی کرو۔ جب تم اپنے نبی کی پیروی کرو گے، یحببکم اللہ تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ جب تک ہماری اور آپ کی زندگی میں نبی کا طریقہ نہیں آئے گا، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش نہیں کر سکتے، اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ ایک انسان کہتا ہے میں اللہ کا ولی ہوں، میں اللہ سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن وہ داڑھی سپا چٹ رکھے۔ ایک انسان یہ دعویٰ کرے میں نبی سے بہت محبت کرتا ہوں، اس کا کپڑا نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہو، اس کی شکل و صورت نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہو، وہ ایک ٹائم کی نماز نہ پڑھتا ہو، وہ سگریٹ پیتا ہو، وہ نشہ کرتا ہو، وہ حرام کام کرتا ہو، وہ نبی کے طریقے پر نہ چلتا ہو، اور یہ دعویٰ کرتا ہو کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ انسان جھوٹا ہے، وہ انسان مکار ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، آپ بتا دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ کی محبت کو پانا چاہتے ہو، فَاتَّبِعُونِی تو نبی کی اتباع کرنی پڑے گی۔ ابھی ہمارے اتر پردیش میں ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا بہت بڑا ایک تہوار کہہ لیجئے، 12 سال کے بعد وہ پڑتا ہے، اس میں پورے انڈیا سے لوگ آتے ہیں، بلکہ نیپال سے بھی لوگ آ رہے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ صاحب ہم گنگا میں نہا لیں گے، اسنان کر لیں گے تو ہمارے سارے پاپ دھل جائیں۔ ویسے ایک بات میں بتا دوں آپ کو، اسلام میں پاپ کو دھونے کا ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اسلام میں اگر آپ کو اپنے پاپ کو دھونا ہے تو آپ کو توبہ کرنی پڑے گی، سدھرنا پڑے گا۔ آپ زمزم کے کنویں میں جا کے ڈبکی لگا لیں، پورے زمزم سے اپنے آپ کو اپنے آپ کو جو ہے آپ بھگو لیں، اس سے آپ کے پاپ نہیں دھلیں گے جب تک آپ سچی توبہ نہ کر لیں، اپنے آپ کو سدھار نہ لیں۔ اسلام میں کہیں نہانے سے پاپ نہیں دھلتے ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ تو ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے یہاں چل رہا ہے، وہ ان کی آستھا ہے، ان کے مذہب کا ایک حصہ ہے، ہم اس پر کوئی کمنٹ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن میڈیا والے اس میں بہت ساری چیزیں دکھا رہے ہیں۔ اب اس میں کوئی سوشل میڈیا پر ناچ گانا کرنے والی کوئی لڑکی تھی، اب وہ وہاں پر پہنچی، صاحب اس نے کہا کہ میں دنیا کو چھوڑ رہی ہوں، میں سادھوی بن رہی ہوں۔ میڈیا نے بہت اس کو دکھایا کہ صاحب یہ تو سادھوی بن گئی۔ کچھ ایسے لوگ بھی اس میں آئے جن کے بدن پہ کوئی کپڑا نہیں، ناگا لوگ ہیں، ننگے ہیں،
سر سے پیر تک مادر ذات ننگے ہیں، بدن پہ کوئی کپڑا نہیں. ان سے پوچھو بھائی تم کپڑا کیوں نہیں پہنتے؟ تو ان کا جواب ہوگا ہم اوپر والے کی بھکتی کر رہے ہیں، اوپر والے کو خوش کرنے کے لیے ہم کپڑا نہیں پہنتے. لیکن میرے پیارے ساتھیوں، اس میں کوئی اپنا ہاتھ 15 سال سے اٹھا کر کے یہ سمجھتا ہے کہ ہاتھ اٹھا کر کے وہ اللہ کو راضی کر رہا ہے. کوئی اپنی شرمگاہ کو کھلا چھوڑ کر کے یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کو اوپر والے کو راضی کر رہا ہے. کوئی یہ سمجھتا ہے وہ شادی نہ کر کے اللہ کو راضی کر رہا ہے. کوئی یہ سمجھتا ہے وہ آگ کے اوپر چل کر کے اللہ کو راضی کر رہا ہے. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ٹھنڈے ٹھنڈے پانی میں ڈبکی لگا کر کے وہ اللہ کو راضی کر رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کہہ رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی آپ دنیا والوں کو بتا دیجئے اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تمہیں محمد رسول اللہ کے طریقے پر چلنا پڑے گا، تمہیں محمد رسول اللہ کو فالو کرنا پڑے گا. اللہ کو راضی کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے.